کچھ اعمال وہ اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسند ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی عمل کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، اور بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو بندوں کو پسند ہوتا ہے۔ بات نہ کریں بھی، آواز نہ آئے۔ ایسے کلمات یا ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، محبوب ہیں اور بہت زیادہ محبوب ہیں، وہ کلمات کہنے کا، وہ عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، پھر ان کے بدلے میں بندے کو اللہ وہ عطا فرماتا ہے جو بندہ چاہتا ہے، جو بندے کو پسند ہے، جو بندے کو محبوب ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا۔ حمد و ثنا اور تسبیح یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا ہی اللہ نے اپنی تسبیح کے کلمات سے فرمائی ہے۔ 7 صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو اللہ کی تسبیح کے کلمات سے شروع ہوتی ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کسی صورت کے شروع میں سبح للہ اور کسی صورت کے شروع میں یسبح للہ، یہ تسبیح کے کلمات ہیں۔ اور قرآن مجید میں 16 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ 5 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد کے کلمات سے ہوتی ہے، ان کے شروع میں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں 6 یا 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد بیان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی پسندیدہ ہے یہ بات کہ بندہ اس کی حمد و ثنا بیان کرے، بندہ تسبیح بیان کرے۔ اللہ رب العزت تسبیح اور تحمید میں اللہ رب العزت کی 2 قسم کی جو صفات ہیں وہ دونوں ہی قسم کی آ جاتی۔ پہلی وہ صفات جو صفات آدمیہ ہیں یا انہیں صفات جلالیہ کہا جاتا ہے، کہ ایسی باتیں، ایسی صفات جو اللہ رب العزت کی ذات میں پائی نہیں جاتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ بھولتا نہیں ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بخل نہیں کرتا، وہ بزدل نہیں ہے، یہ صفات آدمیہ ہیں۔ اور جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی صفات آدمیہ، صفات جلالیہ بیان کرتا ہے کہ اللہ یہ جو ساری ایسی صفات ہیں جن میں نقص پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، تیری ذات ان ساری چیزوں سے، ان ساری صفات سے پاک ہے۔ اور دوسری قسم کی جو صفات ہیں اللہ کی، وہ صفات وجودیہ ہیں یا صفات اکرامی یا کرامیہ بھی انہیں کہا جاتا ہے، کہ بندہ اللہ رب العزت کے لیے وہ صفات بیان کرے، اللہ رب العزت کے بارے میں وہ تعریف کے کلمات کہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کی صفات میں موجود ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان ساری چیزوں میں ساری دنیا سے اعلیٰ و افضل ہے، اور اس سے زیادہ ان صفات کا مالک کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا معاف کرنا، اس کا مہربانی فرمانا، اس کا رزق دینا، اس کا اپنے بندوں کی نگہبانی اور خیال رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی صفات وجودی ہیں۔ تو الحمدللہ جو بندہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
تو اللہ رب العزت میں پائی جانے والی ہر ایک صفت کی تعریف کرتا ہے، ہر صفت کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ تعالی، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ سب سے بہترین جملہ یا کلام وہ اللہ کے ہاں کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب کلمہ، محبوب کلام، محبوب بات، محبوب گفتگو جو کسی بندے کے منہ سے نکلتی ہے وہ کون سی ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، بتائیے مجھے کہ وہ کون سا کلام ہے، کون سا جملہ الکلمہ ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تعریف بھی تیری ہے، یہ جملہ اللہ رب العزت کو ساری باتوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے، ساری باتوں سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ پھر صحیح البخاری کی آخری حدیث بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں۔ اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، لیکن یہاں حبیبتان، حبیب کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا، اس میں ذرا محبت میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے جب اس کی تشریح و توضیح حدیث کی لکھی ہے تو حبیبتان اس کے ترجمے میں یوں لکھا ہے، محبوب قائلہما، کہ یہ دو جملے اللہ کو پسند ہیں، اور جو ان دو جملوں کو کہنے والا ہے نا اللہ رب العزت اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ یہ دو جملے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو یہ جملے بھی پسند ہیں، اور جس منہ سے نکلیں اللہ کو وہ منہ بھی پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے منہ بھی ایسے ہی بنا دے، فضول باتیں، لا یعنی باتیں، بے معنی جملے، بے فائدہ کلام اور ختم نہ ہونے والی بحثیں، ہمارے منہ ان باتوں کے عادی ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ کہنے والا بندہ اللہ اس منہ کو، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی تعریف کے کلمات کہتا ہے۔ اور پھر جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے نا، جو اللہ کو پسند آ جائے، ایک ہے بندے کا اللہ سے محبت کر، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، لیکن ایک ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے، اس کی عظمت کے تو کیا کہنے، اس بات کا، اس عظمت و فضیلت کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، ساری کائنات مل کے اس عظمت و فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی، اس کے کیا کہنے۔ پھر اللہ اگر محبت کرنے لگ جائے تو اللہ رب العزت انعام پتہ کیا دیتا ہے، وہ انعام جو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہے، ہر بندے کی کاوش ہے۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم جو اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں دے دے، جو مانگیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بندہ دعا کے لیے کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کہ میں جو مانگوں وہ مجھے مل جائے، اس لیے بندہ ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ جو مانگوں وہ مجھے نہ ملے۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے اسی نیت سے کرتا ہے، اسی ارادے سے کرتا ہے کہ میں مانگوں گا نا میرا اللہ دے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ ایسی حدیث ہے جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے. حدیث قدسی کہا جاتا ہے اسے. احادیث میں سب سے عظمت والی حدیث حدیث قدسی. امام بخاری فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ پہ نازل فرمائی. اس میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات کا تذکرہ کیا، اور ان کے لیے 2 انعامات کا تذکرہ کیا. 2 انعامات کا تذکرہ کیا. لیکن ہم جو ہمارے عنوان کے مطابق ہے ہم اس میں سے وہی لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے سے میں محبت کرنے لگ جاؤں، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. وَلَئِنْ أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا لے، فلاں چیز سے پناہ دیتے، تو اللہ وحدہ لا شریک اسے اس چیز سے پناہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں اسے اس چیز سے پناہ. آپ اپنی ساری زندگی کی دعاؤں پہ غور کریں جو آپ نے مانگی ہے. ان 2 قسموں میں سے کوئی دعا بھی آپ کی خالی نہیں ہوگی. ہر دعا میں ان میں سے ایک قسم ضرور پائی جائے گی، ایک بات ضرور پائی جائے گی. یا تو آپ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے کسی چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں، یا کوئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں، یا آپ کسی چیز سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. جو اللہ کا محبوب ہو جائے نا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وہ جب مانگتا ہے میں دیتا ہوں. کسی چیز سے جان چھڑوانا چاہتا ہے میں اس کی اس چیز سے جان بھی چھڑوا دیتا ہوں، میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں، میں اسے اپنی امان میں لے لیتا ہوں. اس سے بڑی بات کیا ہو؟ کیونکہ محبوب کلمات کہنے والا یہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، پھر اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، التجائیں قبول ہوں، میں ہاتھ اٹھاؤں میرے ہاتھ خالی واپس نہ آئیں. تو وہ کلمات کہا کرے جو کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. حضرت انس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یہ فرماتے ہیں میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھا دیجئے، کچھ کلمات مجھے سکھا دیجئے جنہیں میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، میں اپنی نماز میں جنہیں پڑھا کروں مجھے وہ کلمات سکھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبر اللہ عشرا وحمد اللہ عشرا وسبح اللہ عشرا. 10 بار اللہ اکبر کہو، 10 بار الحمدللہ کہو، 10 بار سبحان اللہ کہو. جب یہ تم 10 بار کہہ لو گی نا، ثم صلی اللہ ما شئتی، پھر جو دل میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ. جو دل میں آتا ہے، جو چاہتی ہے، جو چاہیے وہ مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. یہ 10 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں نعم نعم، ہاں جو تم مانگ رہی ہے ہاں وہ میں تمہیں دیتا ہوں، جو سوال کر رہی ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، جو تم مانگ رہی ہے تجھے میں دیتا ہوں. اب اگر سوال پوچھا جائے کہ جی انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں یہ پڑھا کروں، مجھے وہ کلمات بتائیں جو میں نماز میں پڑھوں دوران نماز، تو نماز میں کس جگہ پڑھی جائے؟ رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہو کے، سجدوں میں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے، یا تشہد میں، کہاں پر پڑھی جائے یہ دعا؟ یہ کلمات کہاں پہ کیے جائیں اور دعا مانگی جائے؟ نماز میں آپ کسی بھی جگہ پہ یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی، آپ اللہ سے کچھ اپنی زبان میں مانگنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں، نماز سے پہلے پڑھ لو 10 بار، نماز کے بعد میں پڑھ لو 10 بار، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بار جو پڑھے گا پھر جو اللہ سے مانگے گا اللہ جواب میں ہاں ہی کرے گا، نہ نہیں کرے گا۔ اللہ جواب میں ہاں کرے گا، جواب نہیں دے گا، نہ والا جواب نہیں ہوگا، ہاں وہ قبول کرے گا۔ اور جو اگلی حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آ گیا بدو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کے بیٹھا رہا اور جاتا ہوا کہنے لگا علمنی خیرا، اللہ کے پیغمبر کچھ اچھی باتیں سکھائیے، کوئی بھلائی کی بات، کوئی بہترین بات وہ مجھے سکھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 4 جملے جو ہیں نا وہ یاد کر لے، 4 جملے یاد کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ کیا ہیں 4 جملے؟ پڑھ لیں، بے شک کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 جملے یہ پڑھ لے، خیر ہی خیر ہے۔ اچھا اٹھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جانے لگے، واپس جانے کے ارادے سے اٹھے ہیں، واپس چلے گئے اور اپنی انگلیوں پہ گنتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر اچانک کوئی بات یاد آئی اور واپس مڑے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دیہاتی کو واپس آتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے تبسم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لگتا ہے اس مسکین بندے نے نا کوئی غور و خوض کیا ہے، کوئی توجہ کی ہے ان کلمات میں، ان جملوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ واپس آتے ہوئے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلیم دینے کا طریقہ تھا نا، وہ یہ نہیں تھا کہ علم کی بوری باندھو اور اگلے کے سر پہ رکھ دو، کچھ سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، یہ نہیں تھا۔ جو چیز بتاتے، جو بیان کرتے، جو چیز سکھاتے، اسے پوری طرح سمجھا بھی دیا کرتے تھے، سمجھانے سے کتراتے نہیں تھے، بھاگتے نہیں تھے، تسلی کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ اور پھر ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین سوالات کر کے ہمارے لیے دین کو مزید آسان کر دیا، دین کو مزید سمجھنے کے قابل بنا دیا، ایسے لوگ اللہ وحدہ لا شریک ان پہ راضی ہو، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ وہ دیہاتی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، کچھ پوچھا کرتے تھے، ہمارے آج کل کے دانشوروں سے 1000 لاکھ گنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے عقل مند بنے ہوئے ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں، قوم کا بھی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بس میں نے جو کہہ دیا میرا کہا غلط نہیں ہے، نہ اسے غلط ثابت ہونے دیتے ہیں، نہ کسی کو اسے غلط کہنے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دانشوروں کا حال یہ ہے۔ لیکن وہ جو اللہ نے انہیں دانش دے رکھی تھی، جو اللہ نے انہیں سمجھ دے رکھی تھی، جو اللہ نے انہیں فہم دے رکھی تھی، جو اللہ نے انہیں فقہ دے رکھی تھی، جو اللہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا، سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا ملکہ اور اختیار دیا ہوا تھا، یقین کریں آج کے دور میں اگر چند لوگ بھی ایسے ہو جائیں، اللہ کی رحمت ہو دنیا پر، اللہ کسی سے ناراض نہ ہو۔ عظیم لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، مسکرائے، کہا لگتا ہے
مسکین نے نا باتوں میں توجہ کی ہے. آگے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی دیہاتی واپس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے 4 جملے بتائے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تو سب ہو گئے اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کے ہیں، اس کے لیے ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ سوال دیکھیے، صرف ذکر سن کے یا کسی سے کوئی وظیفہ سن کے یوں نہیں کہ بس اس پہ شروع ہی ہو جاؤ، پہلے دیکھ لو کیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا وظیفہ ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم استعمال کر رہے ہیں. سمجھ بوجھ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، گہرے غور کے ساتھ ان وظائف کو، ان دعاؤں کو لینا چاہیے. اب اس کی توجہ دیکھیں، اس نے کہا جی یہ تو اللہ کے لیے، میں نے کہہ دیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبھی اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو کہے گا نا سبحان اللہ تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا. جب تو کہے گا نا الحمدللہ، اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے. جب تو کہے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے. اب اس میں بھی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ بندہ لفظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ اس قدر متوجہ ہو کہ جیسے ہی الفاظ زبان سے نکلیں اللہ تعالیٰ کہہ دے بندے، او میرے بندے تو سچا ہے، میرے بندے تو سچا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینا تھا، وہ پوچھ رہا تھا اس میں میرے لیے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ 4 کلمات کہنے کے بعد کہے گا نا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا قد فعلت، میں نے بخش دیا، میں نے کر دیا، جو تو نے مانگا وہ دے دیا، یہ نہیں دوں گا ابھی دیتا ہوں، نہیں قد فعلت. کسی کو بندہ کوئی کام کہے نا، وہ آگے سے کہے نا بس سمجھو ہو گیا، دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بندہ جب کہتا ہے یہ 4 کلمات، 4 جملے کہہ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ گناہ بخش دے، اللہ کہتا ہے قد فعلت، میں نے بخش دیے. بندہ کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہ کہتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا. بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، مالک کائنات کہتا ہے قد فعلت، یہ بھی میں نے کر دیا، یہ بھی میں نے کر دیا. اب آپ خلاصہ سمجھیے ساری باتوں کا. سب سے پہلے اللہ کو اپنی تسبیح کے، اپنی حمد کے کلمات یہ بڑے پسند ہیں، پسندیدہ ترین کلمات ہیں اللہ کے ہاں. اگر اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کی ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے نا، کوئی بھی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت ملنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ اللہ نے بندے کو ایک نعمت نہیں دی، بلکہ اللہ نے بندے کو 2 نعمتیں دی، ایک نعمت نہیں. جب نعمت دی اور جواب میں بندے نے الحمدللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 نعمتیں دی ہیں، ایک تو نعمت جو عطا کر دی اور دوسرا اسے الحمدللہ کہنے کی جو توفیق عطا کر دی. اور فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان دونوں نعمتوں میں سے بڑی نعمت وہ پتہ کون سی ہے؟ دونوں نعمتوں میں سے بڑی نعمت، ایک تو اللہ نے دے دیا بندے کو، انعام کر دیا کوئی اس پہ، اس کے بغیر مانگے ہی اسے نواز دیا، ایک تو یہ نعمت ہے، ایک الحمدللہ کہنا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. ان دونوں نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جو بندے نے الحمدللہ کہا ہے نا، وہ زیادہ بڑی نعمت ہے، وہ زیادہ بڑا انعام ہے. پہلی بات کہ پسند ہے اللہ کو اپنی تعریف کے کلمات. دوسری جو تعریف کے کلمات اللہ کے کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کو، وہ بندہ بھی پسند ہے.
اور جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند آ جائے پھر اللہ وحدہ لا شریک اس کی کہی ہوئی باتیں موڑتا نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بندہ جو بھی مانگے اللہ دیتا ہے۔ خصوصی طور پہ 3 چیزیں اللہ عطا کرتا ہے۔ بندہ بخشش مانگتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ بندہ رحم مانگتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ بندہ رزق مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔